کام اگر آپ نے اس سال کرنے کی ٹھان لی، جو میں آپ کو اس ویڈیو میں تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا، تو انشاءاللہ آپ کامیابی کی طرف بڑھنا شروع ہو جائیں گے، کامیابی آپ کے قدم چومنے لگ جائے گی۔ دیکھیے سال شروع ہوتا ہے تو بہت سے لوگ بتانا شروع کر دیتے ہیں کہ بھئی یہ والا کام کر لو، یہ کام کر لو، اس سال اتنے گول بنا لو، اس سال کے اتنے اپنے مقاصد طے کر لو، مجھے یہ پڑھنا ہے، مجھے یہ اسکل حاصل کرنی ہے، تو آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ میں ان سب پہ نکیر نہیں کر رہا، سب ماشاءاللہ اپنی جگہ صحیح رہنمائی کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ اگر کچھ نہ کچھ کریں گے تو آپ درست سمت کی طرف چل رہے ہیں اور کامیابی کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ لیکن یہ جو دو کام اس ویڈیو میں آپ کو بتانے لگا ہوں، یہ میری اپنی زندگی میں میری جو معلومات ہیں اس کا نچوڑ ہے، اور وہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، پورا عملی آپ کو صورتحال بتا کر کہ بھئی اس کی عملی صورت یہ ہے، آپ کو یہ کرنا ہے۔ تو اب وہ دو کام کون سے ہیں وہ بتانے سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا یہ سمجھا دوں کہ کامیابی کیا ہے۔ دیکھیں کامیابی ایک تو وہ ہے جو دنیا دار لوگ بتاتے ہیں، ایک ہم بحیثیت مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری کامیابی اس میں ہے کہ ہماری دنیا کی زندگی بھی اچھی ہو جائے، ہماری آخرت کی زندگی بھی اچھی ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کہ جو جہنم سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ کامیاب ہے۔ اب ہمیشہ ہمیشہ کے عذاب سے بچ جانا، ہمیشہ ہمیشہ کی جنت میں چلے جانا، یہ ہمارے لیے کامیابی ہے، یہ ہماری آخری منزل ہے۔ اس سے پہلے کا جو ہمارا سفر ہے، جو ہمارا راستہ ہے، اس راستے میں ہر پڑاؤ ہماری ایک منزل ہے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کی منزل ہوتی ہے بولنا سیکھے، چلنا سیکھے، اس کے ماں باپ اس پر محنت کر کے اس کو ایک ایک منزل کا سفر کروا رہے ہوتے ہیں۔ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ہمیں خود طے کرنا پڑتا ہے کہ بھائی میری اگلی منزل کیا ہے۔ آپ کی آخری منزل جنت ہے، لیکن دنیا میں اس وقت آپ کی اگلی منزل کیا ہے؟ کسی کی اگلی منزل ہے شادی، کسی کی اگلی منزل ہے معاش کی ضروریات پوری ہو جائے، کسی کی اگلی منزل ہے گھر خرید لے، کسی کی اگلی منزل ہے یہ والا کام کر لے، وہ والا کام کر لے، کسی کی اولاد کے اعتبار سے، کسی کی علاقے کے اعتبار سے مختلف قسم کے لوگوں کے چھوٹے چھوٹے مقاصد ہوتے ہیں۔ تو ان سب کو بھی سامنے رکھنا ہے اور آخری جو مقصد ہے اس کو بھی سامنے رکھنا ہے۔ تو قرآن کریم نے ہم کو بتا دیا کہ دیکھیں اصل کامیابی یہ ہے کہ آپ کو جہنم سے نجات مل جائے اور جنت مل جائے۔ اب جنت کس کو ملے گی؟ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ، ایمان لے آؤ اللہ پر، رسولوں پر، آخرت پر، کتابوں پر، فرشتوں پر، عمل صالحہ میں لگے رہو تو جنت تمہاری ہے۔ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، کہ قسم زمانے کی سب کے سب خسارے میں ہیں۔ خسارے سے بچنے والے کون ہیں؟ جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک کام کیے، جو ایک دوسرے کو خیر کی تلقین کرتے ہیں، جو ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی ترغیب دیتے ہیں۔ تو ایمان لانا ہے اور نیک کاموں میں لگے رہنا ہے۔ اب نیک کام کون سے ہیں؟ وہ کون سے کام ہیں جس سے ہماری دنیا بھی اچھی ہو اور جس سے ہماری آخرت بھی اچھی ہو؟ تو وہ کام ہوتے ہیں جیسے نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، یہ وہ کام ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہم پہ فرض کیے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ کام جس سے ہماری دنیا کی زندگی اچھی ہوتی ہے، وہ کون سے ہوتے ہیں؟ دنیا کے اعتبار سے ایسی محنت کرے کہ آپ کو کسی کی ضرورت نہ ہو۔ دیکھیں خود شریعت بتاتی ہے کہ اتنا کمانا ہر مسلمان پر فرض ہے کہ اس کی اپنی ضرورت پوری ہو، گھر والوں کی ضرورت پوری ہو، جن کا خرچہ اس کے ذمہ ہے ان سب کے اخراجات وہ پورے کر سکے، اپنے قرضوں کی ادائیگی کر سکے۔ اس سے زیادہ کمانا کہ غریبوں کی مدد کر سکے، رشتہ داروں کی مدد کر سکے، یہ مستحب ہے اور نفلی عبادت میں لگنے سے زیادہ افضل ہے۔ تو اب آپ کو اس میں بھی لگنا ہے، اس میں بھی لگنا ہے۔ تو اس ویڈیو میں جو دو کام میں آپ کو بتانے لگا ہوں اس میں سے پہلا کام یہ ہے کہ آپ لسٹ بنا لیں کہ دین کے اعتبار سے اور آخرت کے اعتبار سے مجھے یہ کام روزانہ کرنے ہیں، اور دنیا کی ترقی کے اعتبار سے مجھے اپنے اندر اسکل پیدا کرنے کے اعتبار سے، مہارت کے اعتبار سے یہ کام کرنے ہیں۔ یہ ہر ایک کی الگ الگ طریقے سے بنے گا، ہر ایک کو اپنے اعتبار سے سوچنا پڑے گا، مراقبہ کرنا پڑے گا، محاسبہ کرنا پڑے گا۔ تو اپنی ایک لسٹ آپ خود تیار کریں۔ اب اگلا سوال جس میں اگلا کام آپ کو بتاؤں گا یہ ہوتا ہے کہ لسٹ تو ہم نے بنا لی کہ ہمیں آخرت کے اعتبار سے اپنے سارے فرائض پورے کرنے ہیں، تسبیحات کرنی ہیں، نوافل کا اہتمام کرنا ہے، دعا مانگنی ہے، تلاوت کرنی ہے، اور دنیا کے اعتبار سے ہمیں کاروبار کرنا ہے، تجارت کرنی ہے، اسکل حاصل کرنی ہے، آن لائن کام کرنا ہے، آف لائن کام کرنا ہے۔ لسٹ تو بنا لی ہم نے، اب ہم اس پر آ نہیں رہے، ہم تو دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم تو وقت ضائع کر رہے ہیں، ہم تو نیند کر رہے ہیں، ہمیں تو کام کرنے میں مزہ نہیں آ رہا، ہم تو تھک جاتے ہیں۔ تو بھائی اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ نے جو لسٹ بنائی ہے اس لسٹ کو آپ 24 گھنٹے اپنے سامنے رکھیں اور اس میں سے ٹک کرتے رہیں کہ یہ کام میں نے کر لیا، یہ کام میں نے کر لیا، یہ کام میں نے کر لیا۔ تو اس طریقے سے لسٹ بنے گی انشاءاللہ آپ کی، تو آپ کا کام پورے طریقے سے ہو جائے گا۔
تو اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ لسٹ کون سی ہے. یہ ایپ آپ ڈاؤن لوڈ کریں، انسٹال کریں، اس کے اندر آپ کو لسٹ آ جائے گی اور کام آپ کا آسان ہو جائے گا. پلے اسٹور پر آپ لکھیں ٹاسکس، TASKS، آپ کے سامنے یہ ایپ آ جائے گی. اسے انسٹال کر لیں اور اپنے موبائل میں ڈاؤن لوڈ کر کے انسٹال کر لیں. پھر اسے آپ اوپن کریں. تو اب یہ جو ہے یہاں پر جو لکھا ہوا آ رہا ہے یہ تو آپ کے پاس نہیں آئے گا. آپ کے پاس یہ بالکل خالی اس میں آئے گی، کچھ بھی نہیں آئے گا. یہ میں نے پہلے سے خود ہی یہ لکھا ہے سارا. تو یہ میں نے ایک لسٹ بنائی ہے معمولات کی اور ایک اپنے دن بھر کے مشاغل کی لسٹ بنائی ہے. اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے کہ جو لسٹ آپ نے بنائی ہوئی ہے نا وہ آپ کے سامنے رہے گی. جو کام آپ کرتے جا رہے ہیں اس پر ٹک کرتے جائیں تو اس سے آپ کو تقویت بھی ملے گی اور آپ کو یہ بھی رہے گا کہ یار یہ کام چھوٹ تو نہیں رہا. آپ کے سامنے ایسا آتا ہوگا نا کہ ایک ہفتے بعد آپ کو اندازہ ہوتا ہوگا او ہو فلاں کام تو میں نے کرنا ہی چھوڑ دیا، اور فلاں کتاب پڑھنی شروع کی تھی وہ تو چھوڑ ہی دی، فلانی چیز میں نے شروع کی تھی وہ چھوڑ دی. تو ایک تو روز کے ہمارے معمولات ہوتے ہیں، جیسے یہ میری شام کی تسبیحات، مراقبہ، 1000 استغفار، تسبیحات کلمہ اور دعا، صبح کی تسبیحات، تلاوت، حضرت تھانوی صاحب کی کوئی کتاب شجر عالیہ وغیرہ. تو اس میں اگر میں یہ کام کر لیتا ہوں، میں استغفار کر لیتا ہوں تو میں اس کو ٹک کر دیتا ہوں. درود شریف پڑھ لیتا ہوں تو ٹک کر دیا. تیسرا کلمہ، مستون دعائیں، سورہ واقعہ، سورہ طارق پڑھ کے یہ شام والی جو تسبیحات ہے یہ ٹک ہو گئی تو یہ نیچے چلا جائے گا. ٹھیک ہے. اب یہ میں نے مراقبہ کر لیا، میں نے اس کو ٹک کر دیا. اور 1000 مرتبہ استغفار کیا تو اس کو ٹک کر دیا. تو یہ اس طریقے سے یہ ایپ ورک کرتی ہے، اور جو ٹک ہوتے چلے جائیں گے وہ نیچے آ جائیں گے، باقی چیزیں آپ کے سامنے رہیں گی. اسی طرح یہ جاری کورسز ہیں اس وقت جو میں پڑھا رہا ہوں، جیسے ریاضت شعری کورس کروا رہا تھا تو اگر اس کے میں نے اسباق چیک کر لیے تو اس پہ ٹک کر دیا. تعلیم النحو کی ویڈیو بنانی ہے، سبق بنانا ہے تو اس کو میں نے ٹک کر دیا. کرنے کے بعد واٹس ایپ پر پرائیویٹ کورسز کرواتا ہوں وہ کروا دی ہیں، سارے سب کے کام چیک کر لیے تو اس پر ٹک کر دیا. یوٹیوب کھول کر میں اس کے کمنٹس باقاعدگی سے چیک کرتا ہوں. آپ حضرات جو یوٹیوب پر میری کسی ویڈیو میں ریلیٹڈ جو کمنٹس ہوتے ہیں ویڈیو سے متعلق ان پر میں لازمی جواب دیتا ہوں ان کا، تو اس کو میں ٹک کر دیا. تو یہ جاری کورسز کے میرے کام ہو گئے. تصنیفی مشاغل ہے، آسان علم دین کورس ہے، انگریزی کھیل ہے، مطالعہ ہے، تو یہ تصنیفی کام میرے مکمل ہوگا. یوٹیوب چینل ہے تو یوٹیوب چینل کے اندر جو ہے میں اس کے اندر نگرانی کرنی ہوتی ہے، نئی ویڈیو کا مواد بنانا ہوتا ہے، ویڈیو ایڈیٹنگ کرتا ہوں، ویڈیو اپلوڈنگ ہوتی ہے، یوٹیوب SEO، ویڈیو کی پبلسٹی. یہ آپ آسان سمجھتے ہیں نا، یوٹیوب چینل کو چلانا اتنا آسان نہیں ہوتا. اسی طرح آج کل انگریزی سیکھ رہا ہوں تو انگریزی کا جو ہے وہ سبق سننا ہے، ٹاسک پورا کرنا ہے اور انگریزی کتب کا مطالعہ کرنا، یہ تینوں کر دی. اب کیا ہوا، میرے مشاغل آج کے پورے ہو گئے. اب میں تسلی سے سو سکوں گا. سوال یہ ہے کہ یہ آپ کریں گے کیسے؟ تو دیکھیں، ایک تو پلس کا نشان اوپر ہے اور ایک نیچے ہے. جو نیچے پلس کا نشان ہے وہ اچھا اس میں جو ہے نا یہاں پر اوپر 3 لکیروں پر کلک کریں تو یہ مصروفیات کے نام سے میں نے لسٹ بنائی ہے. ایک لسٹ بنائی ہے، آپ ایسی اور لسٹیں بنا سکتے ہیں. نیو لسٹ پر کلک کرتا ہوں میں تو میں یہاں پر اس کی نام رکھتا ہوں نئی مصروفیات. ٹھیک ہے، نئی مصروفیات. آپ اس کا کوئی بھی نام رکھ سکتے ہیں اور اوکے کرتے ہیں، سیو کرتے ہیں تو یہ نئی مصروفیات کے نام سے میری ایک لسٹ بن گئی. اب اس ایک لسٹ کے اندر کئی لسٹیں بنیں گی. اب وہ کئی لسٹیں کیسے بنیں گی؟ تو پہلی لسٹ تو یہی ہے نئی مصروفیات کے نام سے. نیچے پلس کے بٹن پہ میں کلک کروں گا اور یہاں پر ٹاسک لکھوں گا کہ میری آج کی یہ نئی مصروفیات جو ہیں اس میں سے پہلی مصروفیت تو یہ ہے کہ مجھے زید سے ملاقات کرنی ہے. یہ میری صرف آج کے اعتبار سے ہے، یہ میں اوکے کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے، تو یہ زید سے ملاقات ہو گئی. جب یہ ہو جائے گی تو اس پر یہ ٹک ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اور یہ چیک ہو جاتا ہے. اسی طرح میں ایک اور چیز اس میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں. اب آپ کے پاس بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کئی ساری چیزیں ہوتی ہیں تو یہ نیچے کوئک ایڈ ٹاسک ہے، اس میں آپ کو کئی ساری چیزیں لکھیں. مثلا آج جو ہے نا وہ مجھے گھر کے کچھ کام کرنے ہیں اور گھر کے کچھ کام لکھ دیتا ہوں میں اور نیچے اس پہ انٹر کرتے ہیں. اور دوسرا بچوں کا کام چیک کرنا ہے، بچوں کا کام. اور تیسرا جو ہے فلاں کتاب پڑھنی ہے، وہ کتاب کا نام آپ نے لکھ دیا. اور چوتھے نمبر پر مجھے جو ہے وہ ایک مسئلہ کی تحقیق کرنی ہے، میں نے ایک مسئلہ لکھ دیا. یہ 4 چیزیں آپ لکھ کر جب یہ واٹس ایپ کی طرح جس سینڈ بٹن کا جو آئیکن آ رہا ہے اس پر کلک کریں گے تو یہ آپ سے پوچھے گا کہ ان چاروں کو ایک ہی میں کرنا ہے تو نو کر دیں. نو کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ چاروں ایک ہی چیز ہیں. اگر یہ چاروں الگ الگ ہے تو یس کر دیں. ٹھیک ہے، یہ اس کو اسپلٹ کر کے سب کو الگ الگ کر دے گا. گھر کے کچھ کام، بچوں کا، اب جتنے 2 ٹک ہو جائے گا وہ نیچے چلا جائے گا. اس طریقے سے اس کے اندر ہوگا. اور یہ اگر پیلے بٹن پہ کلک کرتے ہیں تو آپ اس چیز کا نام لکھنے کے بعد آپ کے پاس اس میں اور کئی سارے آپشن ہیں.
یہ بڑے زبردست قسم کے آپشن ہیں، اس میں آپ سب ٹاسک بنا سکتے ہیں۔ جیسے آپ نے میری صبح اور شام کی تسبیحات میں دیکھا تھا کہ ایک کے اندر نیچے 6 اور ہیں، تو یہ آپ اس کا پہلے تو اصل نام رکھیں کہ کئی چیزیں، ٹھیک ہے، میں ویسے ہی لکھ دیتا ہوں، آپ یہاں کچھ بھی لکھ سکتے ہیں، اور پھر یہ سب ٹاسک کے پلس کے بٹن پہ کلک کریں اور یہاں پر آپ لکھیں پہلی چیز، سیو کر دیں، پھر پلس کے بٹن پہ کلک کریں دوسری چیز، پھر سیو کا بٹن کلک کرتے ہیں تو یہ دونوں اس میں آ گئے۔ اب یہ پیلے بٹن پہ کلک کرتے ہیں تو یہ ایک ہمارے پاس کئی چیزیں کے نام سے یہ ٹاسک آیا ہے، اس کے یہاں تیر پہ کلک کرتے ہیں تو دیکھیں نیچے پہلی اور دوسری الگ الگ آ گیا، تو ان کو تینوں کو کلک کریں گے تو یہ نیچے چلی جائے گی۔ اس میں مزے کی بات بتاؤں میں آپ کو، یہ دیکھیں اس کے اندر اگر یہ دونوں چیزیں آپ نے نہیں کی ہوئی نا، تو اگر یہ اوپر آپ نے تیر کا بٹن دبا کے اس کو چھپایا ہوا ہے تو نیچے آپ کو 2 لکیریں نظر آ رہی ہوں گی، اگر یہ آپ ایک کر لیں گے تو ایک لکیر پیلی ہو جائے گی، دیکھیے ایک لکیر پیلی ہے۔ اگر آپ یہ سب ٹاسک کے اندر 8 چیزیں ڈالتے ہیں تو یہ 8 لکیریں آ جائیں گی، آپ 4 کر چکے ہوں گے تو باقی 4 سفید ہوں گی، 4 پیلی ہوں گی۔ یہ تو ہو گیا ایک لسٹ کے اندر، یہ ایک لسٹ بنائی ہم نے نئی مصروفیات کے نام سے، اس کی سب لسٹ بنائی وہ بھی نئی مصروفیات، اس کا نام تبدیل کرنا ہے تو نئی مصروفیات پہ میں کلک کرتا ہوں، یہاں پہ نام تبدیل کر دیتے ہیں، یہاں پہ میں کر دیتا ہوں پہلی قسم، ٹھیک ہے، پہلی قسم۔ اب میں چاہتا ہوں کہ یہ جو پہلی نئی مصروفیات والی لسٹ کے اندر پہلی قسم کی مصروفیات تو میری یہ ہے، دوسری قسم کی مصروفیات کے لیے اسی سیٹ میں دیکھیں ایک اور پلس کا بٹن ہے، اس پر کلک کریں اور یہاں لکھ دیں دوسری قسم، یا کوئی بھی آپ نام دینا چاہ رہے ہیں اور سیو کا بٹن دبا دیں تو یہ دوسری قسم آ جائے گی۔ پھر نیچے پیلے بٹن پہ کلک کریں یا نیچے کوئک ایڈ ٹاسک میں اندر آپ چیزوں کے کئی سارے نام لکھ دیں تو وہ ساری کی ساری جو ہے وہ میں یہاں پر 1 لکھتا ہوں، 2 لکھتا ہوں، 3 لکھتا ہوں اور سینڈ کر دیتا ہوں، یس کر دیتا ہوں، تو یہ 1 2 3 اس کی لسٹ بن گئی، یہ پہلی قسم ہو گئی اور یہ دوسری قسم ہو گئی۔ تو یہ اس ایپ کو چلانے کا میں نے صرف آپ کو بنیادی طریقہ بتایا ہے، اس ایپ میں اس کے علاوہ بھی اور آپ کو بہت ساری خصوصیات ملیں گی۔ اگر آپ کو یہ ایپ پسند آ رہی ہو تو مجھے بتائیے گا، میں اس کا کمپلیٹ ٹیوٹوریل بھی انشاءاللہ کسی دن بنا دوں گا اگر مجھے موقع ملے گا۔ فی الحال تو اس ویڈیو میں آپ کو یہ بتانا تھا کہ آپ کو زندگی میں 2 کام کرنے ہیں جس کی وجہ سے انشاءاللہ کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ اس سال آپ کو یہ نیا سال شروع ہو رہا ہے، آپ نیت کر لیں، تہیہ کر لیں کہ آپ کو یہ 2 کام کرنے ہیں۔ نمبر 1، آپ کو اپنی فہرست بنانی ہے۔ میں نے اپنی فہرست بنا لی ہے مصروفیات کے نام سے، یہ میرے معمولات ہیں اور یہ میرے آخرت کے اعتبار سے ہیں اور یہ میرے مشاغل ہیں، یہ میرے معاش کے اعتبار سے ہے۔ جو آخرت کی تیاری ہوتی ہے اس کو معاد کہتے ہیں، اور جو دنیا کی تیاری ہوتی ہے، دنیا کی ضروریات پوری کرنے کی محنت ہوتی ہے، اس کو معاش کہتے ہیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ سے اپنے معاش کو بھی بہتر کروانا ہے اور اپنے معاد کو بھی بہتر کروانا ہے۔ تو ایاک نعبد و ایاک نستعین میں ہم اللہ سے مدد کا مطالبہ کرتے ہیں، ایاک نستعین، اے اللہ ہم تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ مدد طلب کرنا کس کے اوپر اچھا لگتا ہے کہ جو اپنا اختیار پورا کرنے کے بعد مدد طلب کرے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل عطا فرمائی ہے، جسم عطا فرمایا ہے، جوانی اور ہمت عطا فرمائی ہے، سوچ عطا فرمائی ہے، ماحول عطا فرمایا ہے۔ ہمیں جتنی چیزیں، جتنے اختیارات اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں وہ پورے کرنے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمارا معاش بھی بہتر کر دیں گے، اللہ تعالیٰ ہمارا معاد بھی بہتر کر دیں گے۔ دعا ہے کہ اس ویڈیو کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین اور دنیا دونوں کی ترقی عطا فرمائیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔